السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم واہتدیتم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم جس ذات کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ بڑی عظیم ذات ہے، کاتب وحی، صحابی نبی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے کچھ اشعار میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں نثر کی شکل میں۔ اس کو لکھا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اہل نظر کا دبدبہ علی حسن معاویہ، اہل نظر کا دبدبہ علی حسن معاویہ، اہل سنن کا ولولہ علی حسن معاویہ۔ اور خارجی کو درد ہے اور ناصبی بھی زرد ہے، خارجی کو درد ہے اور ناصبی بھی زرد ہے، رافضی بھی جل اٹھا علی حسن معاویہ۔ اور منکروں پہ بھار ہے اور دشمنوں کا مار ہے، سنیوں کا حوصلہ علی حسن معاویہ۔ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار سب کا ایک جاں، ہے یہ حق کا فیصلہ علی حسن معاویہ۔ اور باطل کے گرگ بیچ میں تبھی شکم میں پیچ میں، ان پہ ہے یہ زلزلہ علی حسن معاویہ۔ اور یہی ہمارا دین ہے، اسی پر ہر مکین ہے، یہی امم کی ہے صدا علی حسن معاویہ۔ اور ملی چمک حسین سے تبھی بدن ہے چین سے، سبھی ہے میرے پیشوا علی حسن معاویہ۔ اور ذات رسول کے سبب لازم ہوا سبھی ادب، ذات رسول نسبت رسول ہے نا، تو کہتے ذات رسول کے سبب لازم ہوا سبھی ادب، تبھی بنا یہ رابطہ علی حسن معاویہ۔ اور غلام شاہ جلال ہوں تبھی گدائے آل ہوں، غلام شاہ جلال ہوں تبھی گدائے آل ہوں، انہی کا ہے یہ سلسلہ علی حسن معاویہ، انہی کا ہے یہ سلسلہ علی حسن معاویہ۔ اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرا کے پھول، سیم و زر سارے جہاں کے ان کے قدموں کی ہے دھول، ایک نے کربل سکھائی ایک نے اصلاح عام۔ کیا کہا؟ ایک نے کربل سکھائی ایک نے اصلاح عام، دونوں ثابت کر گئے ہیں اپنے نانا کے اصول۔ اور کہتے ہیں اتنا سستا اتنا روشن اتنا پاکیزہ چلن، ہر عمل ہی بولتا ہے عظمت سبت رسول۔ اور آل و اصحاب نبی ہے وحدت ملت کی جان،
آل و اصحاب نبی ہے وحدت ملت کی جان، ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہے سارے فضول، ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہے سارے فضول، اور ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نثار، ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نثار، جان بھی دینا پڑی تو جان بھی دینا قبول، اور آل و اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی، جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سلول، اور مجھ کو آصف مرشد کامل نے بخشی یہ کلید، ان کی تربت پہ ہو ہر دم رحمت حق کا نزول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اس ذات والا کا جو ہے ذکر کرنے کے لیے شامل ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایمان، عقیدہ اور عمل، یہ ساری چیزیں محبت رسول اور عظمت رسول کی بنیاد پر ہمیں ملتی ہے۔ محبت رسول اور عظمت رسول سے اللہ کا ہیبت، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ محبت رسول اور عظمت رسول ہی کی بنیاد پر قرآن کا وقار ہمارے دلوں میں وابستہ ہوتا ہے۔ محبت رسول اور اسی کی بدولت سے اسلام کی حقانیت ہمارے درمیان ظاہر اور روشن ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول ہی کا سب کچھ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں سے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ رکھے، اس وقت تک کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول دل میں پیدا ہو لیکن اہل بیت اور اصحاب رسول سے محبت نہ ہو تو وہ کسی چیز کے معنی نہیں رکھتا، ایسی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اپنے محبوب کے ذریعے کرائی، اور محبوب کی پہچان اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے ذریعے کرائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ پہلا جو فقرہ ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی، کہ اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، والدین، اور ایک دین کامل، ایک سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہر علی الدین کلی، ایسا دین جو تمام دینوں پر ظاہر ہو جائے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ کیا ہوا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اپنے رسول کے ذریعے کرائی۔ اب دوسرا جز دیکھے، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے جو ہے نا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کے رسول آئینہ خدا نما، اور اللہ کے رسول کے اصحاب یعنی صحابہ کرام آئینہ رسول نما۔ خدا کو پہچان نہ ہو تو رسول کو پہچانو، رسول کی پہچان ہو جائے گی تو تمہیں خدا کی پہچان ہو جائے گی، اور تمہیں رسول کو پہچان نہ ہو تو پھر اس کے اصحاب کو پہچانو، صحابہ کو پہچانو، اہل بیت کو پہچانو، قرابت داروں کو پہچانو۔ اگر تم ان کو پہچان جاؤ گے تو رسول کی پہچان ہو جائے گی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، آگے آپ دیکھیں، پتہ یہ چلا کہ جو رسول کا منکر ہوگا وہ خدا کا منکر ٹھہرائے گا. اسی طریقے سے جو کسی صحابی کا منکر ہوگا وہ رسول کا منکر ہوگا. کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک نبی کی توہین سارے نبیوں کی توہین ہوتی ہے. قرآن سے اس کی آپ کو دلیل دوں، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت نوح المرسلین، کذبت لوط المرسلین. اس کا ترجمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قوم عاد نے کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے مرسلین کو جھوٹا کہا، قوم ثمود نے مرسلین کو جھوٹا کہا، قوم نوح نے مرسلین کو جھٹلایا، قوم لوط نے مرسلین کو جھوٹا کہا. عاد، ثمود، لوط، نوح، یہ کیا ہے؟ ایک ایک قوم ہے. ان قوموں نے، قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم ثمود نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم نوح نے اپنے نبی کو جھٹلایا. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تمام نبیوں کو جھٹلایا. پتہ چلا ایک کی توہین سب کی توہین قرار پائی، ایک کی تکذیب سب کی تکذیب قرار پائی. اسی طریقے سے نبی کے صحابہ تمام ایک جا ہے، کسی ایک کی بھی توہین تمام صحابی کی توہین ہوگی، اور تمام صحابہ کی توہین یہ مصطفیٰ جان رحمت کی توہین ہوگی. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی، توہین آج کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ. امیر معاویہ بھی نہیں، معاویہ کی رٹ لگائے ہیں لوگ. پتہ کیا ہے انہیں معاویہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے جیسے مغرب میں بتایا تھا نا کہ ہماری دو طرح کی پوزیشن ہوتی ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں باپو، اور ایک ہوتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا. اب علم والے اپنے ممبروں سے امیر معاویہ کی توہین کرتے ہیں. لوگوں کو تو یہی ہے نا معاویہ ہوگے کوئی، لیکن ممبر و محراب سے جب بتایا جائے کہ معاویہ صرف معاویہ نہیں ہے بلکہ معاویہ وہ ہے جس نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. معاویہ اسے کہتے ہیں جس نے قرآن کے نزول کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. معاویہ اسے کہتے ہیں جس کا باپ بھی صحابی، جس کی ماں بھی صحابیہ. معاویہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی ذات کتنی عرف و اعلیٰ ہے. وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاویہ نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا، معاویہ نے ایسا کیا. معاذ اللہ، کسی صحابی کی توہین آپ کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے گمراہی آپ کے قدم چوم رہی ہے، گمراہی آپ کو لے ڈوبے گی. آج تباہی ہو رہی ہے، ترکستان تباہ ہو گیا. آج بھی مسلمانوں کو شعور نہیں ہے. ایک عام آدمی کو کچھ کہہ دیا جائے تو پورا علاقہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو تم تو اس کی توہین کر رہے ہو جو صحابی رسول ہے. آج ہماری خانقاہوں سے اور ہمارے مزارات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امام ابو طالب پر گفتگو آپ کیا کرو گے؟ امام نے خود گفتگو کر دی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جوق در جوق صحابہ کرام کا ہجوم، لوگ شرف صحابیت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے تھے. جوق در جوق لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے بڑی بڑی قطاریں لے کر آ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص آئے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ محبوب کریم کی بارگاہ میں آئے، اسلام
قبول کرنے کے لیے حضور خوش ہو گئے. وہ اپنے علاقے کے جو ہے بڑے سردار مانے جاتے تھے. حضور خوش ہو گئے, مالدار تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے. جیسے حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور نے اپنی چادر مبارک بچھا دی. اس کے بعد ان کو بٹھایا, استقبال کیا گیا. اسی پر بس نہیں, منبر پر جب کھڑے خطبہ دینے کے لیے تعریفیں کی حضرت وائل کی. آپ دیکھیں اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک نوجوان کو کھڑا کیا اور اس نوجوان کو کھڑا کر کے کہتے ہیں جاؤ ان کو جا کر ان کے کمروں کی نشاندہی کرا دو. یہ ان کو کہاں رہنا ہے, کس جگہ پر رہنا ہے, اس کے بارے میں ان کو نشاندہی کرا دو. اب وہ نوجوان ان کے ساتھ چلا. حضرت وائل بھی چل رہے ہیں. جب نوجوان چلتا جا رہا ہے, گرمی کا موسم تھا, بڑا جو ہے پتھریلی زمین, ریتیلی زمین بہت جو ہے اپنے اندر سے شراریں نکال رہی تھی گرمی کے. اتنے میں اس نوجوان کے چپل بھی نہیں تھے, پہنتا تو کیا پہنتا, گرمی کی وجہ سے پاؤں جھلس رہے تھے, پاؤں میں گرمی شدید ہو رہی تھی. اس نوجوان نے کہا اے وائل بتاؤ, اے وائل مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو. آپ اونٹ پر سوار ہیں, میں نیچے چل رہا ہوں, ایسا کیا ماجرا ہے, آپ مجھے اوپر نہیں بٹھاتے. کہا نہیں تیری جگہ یہ نہیں ہے, تو نیچے ہی چل, تو نیچے چل, میرے اونٹ کے سائے کے اندر تو چل, تجھے گرمی نہیں لگے گی. تو وہ نوجوان چلتا رہا. چلتے چلتے مقام مقصود تک پہنچ گئے, سب کچھ دکھا دیا. اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہی نوجوان اپنے وقت کا گورنر بن گیا. وہی حضرت وائل جب ان کی بارگاہ میں آئے, جیسے ہی حضرت وائل کو دیکھا اپنا تخت اٹھا کر دے دیا. بیٹھ جاؤ, صحابی رسول ہے نا, بیٹھ جاؤ. بہت بڑی شرمندگی محسوس ہوئی. کہا مجھے تو لگ رہا تھا آج بدلہ لے لے گا امیر معاویہ. وہ کوئی اور نہیں تھا, حضرت امیر معاویہ تھے. آج بدلہ لے لے گا معاویہ. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ حضرت وائل یہ میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹ کی کوہان بہتر ہے. کہا کہ آپ کا تخت بہتر ہے, آپ کا تخت بہتر ہے, میری اونٹ کی کوہان بہتر نہیں ہے. یہ ہے حلم و بردباری حضرت امیر معاویہ کی. آج کا کوئی ہوتا سینہ تان کے ہاں تو تھا اس وقت, تو نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, آج آ تو صحیح, میری حکومت ہے, آ تو صحیح تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. لیکن وہ صحابی تھے, صحابی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بعثت نبوت کے 5 سال پہلے ہوئی. حضرت امیر معاویہ ایک عالیشان گھرانے میں پیدا ہوئے. باپ ابو سفیان ہے, بنی امیہ خاندان کا ایک فرد عظیم ہے, ایک بطل جلیل ہے, ایک سردار قدیم ہے, قریش کا سردار ہے. یہ ابو سفیان کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل کو قتل کر دیا گیا تو جو ہے قریش نے کہا کہ اب ابو سفیان ابو جہل کی جگہ پر جو ہے سرداری کرے گا. یہ ہے ابو سفیان. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت ابو سفیان ایمان لائے اس وقت جب حضور نے مکہ کی فتح کی. اور اسی پر بس نہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جیسے ہی مسلمان ہوئے حضور نے فرمایا کہ ابو سفیان کا گھر دارالامان ہے, دارالامان ہے. لوگ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان وہ بھی تو صحابی رسول ہے. اہل بیت کی عظمت مقدم ہے, اہل بیت کی عظمت مقدم ہے. اور حضرت امیر معاویہ ہو یا حضرت ابو سفیان ہو یا کوئی صحابی ہو, ہر صحابی نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو بٹھایا ہے, ہر صحابی نے بٹھایا ہے. اسی پر بس نہیں, حضرت امیر معاویہ تو کہتے تھے کہ میرا خاندان بعد میں پہلے اہل بیت نبوت, میرا خاندان بعد میں پہلے اہل بیت نبوت. اتنا ادب تھا. حضرت ابو سفیان ایمان لائے, حضور نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو چلا گیا اسے امان دے دی گئی, دارالامان قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان کے گھر کو. اسی پر بس نہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے
اور توبہ استغفار کیا، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسلام کے ساتھ بہت جنگیں کی ہے، اور ایک بات ہے نا، حضور نے ہی تو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لایا تو اس کے سارے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ پاک صاف ہو گیا ہے، اب وہ پھر سے کلمہ پڑھ کر جب مشرب اسلام ہوا تو اب اس کے نامہ اعمال اب شروع ہوں گے۔ تو جنگیں کی انہوں نے۔ ایک بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے نا، پھر فرما بردار ہو جاتا ہے نا، تو ماں باپ اس کو سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ تو رسول اعظم تھے۔ حضرت ابو سفیان ایمان لائے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جب اسلام میں نہیں لایا تھا اس وقت مسلمانوں کا گروہ مجھے سب سے کم تر لگتا تھا، لیکن آج جب اسلام لایا ہوں تو سب سے بلندی والا گروہ مجھے مسلمانوں کا لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے اسلام کی ہر جنگ میں شرکت کی اس کے بعد، اور حضور کی بارگاہ میں 3 شرطیں رکھی۔ یا رسول اللہ میں آپ سے 3 چیزیں مانگ رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بولو۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیجیے۔ حضور کے ساتھ تو پہلے نکاح ہو چکا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اب تجدید نکاح کا عرض کر رہے ہیں کہ اب آپ تجدید نکاح فرما لیجیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجیے۔ حضور نے یہ پھر تیسری عرض یا رسول اللہ مجھے مسلمان گروہ کا سردار بنا دیجیے، تاکہ میں جس طریقے سے کفار میں رہ کر سردار بن کر لوگوں کو تہہ تیگ کرتا تھا، اسلام لانے کے بعد بھی سردار بن کر لوگوں کو تہہ تیگ کر دوں، کفار کو گرا دوں، ان کے محلات کو جو ہے نیست و نابود کر دوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 شرطوں کو قبول کر لیا، اور حضور کی بارگاہ میں نبی کرتے، لیکن ابو سفیان نے مانگا ہی تھا حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ تو وہ ہے کہ کوئی بھی مانگے اسے خالی نہیں لوٹاتے، منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹا، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ یہ تو حضور کا در ہے، اور وہ بھی مانگنے والا کون تھا؟ صحابی رسول تھا، حضور نے عطا کر دیا۔ حضرت ابو سفیان جنگ حنین میں شریک ہوئے اور اس طریقے سے لڑے کہ آپ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، پھر آپ جنگ یرمک میں شریک ہوئے اور آپ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی، اتنے لڑے اسلام کے لیے کہ آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو شہید کر دیا۔ جنگ یرمک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا کیے اور 40 اوقیہ عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہندہ جو کہ حضور حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہے، وہ بھی حضور سے بڑی محبت فرماتی تھی، اور وہ بھی اسی وقت ایمان لائی فتح مکہ کے وقت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ہندہ بھی حضور سے اتنی محبت فرماتی تھی کہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ ہدیتاً پیش کیا کرتی تھی۔ ہاں شروع میں حضور ان سے ناراض تھے، لوگ کہتے ہیں ہندہ نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، ہندہ نے کلیجہ چبایا، وہ امیر معاویہ کی ماں ہے۔ طنز میں لوگ کہتے ہیں، طنز میں امیر معاویہ کی ماں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ یہ بیان کرتے ہو تو یہ بھی بیان کرو نا کہ حضور نے انہیں معاف بھی فرما دیا، یہ بھی بیان کرو کہ حضور کی وہ صحابیہ بھی ہے، یہ کیوں نہیں بیان کرتے تم؟ اسی پر بس نہیں، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً آپ نے جو ہے چھوٹے چھوٹے بکرے بھون کر حضور کی بارگاہ میں، بکروں کے بچے تھے نا، اس کو بھون کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ایک خادمہ کو بھیجا۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے کہا، عرض کی یا رسول اللہ ہندہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ اگر ناراض ہوتے تو قبول نہ کرتے، قبول کر لیا اور کہا کہ دعا کے لیے عرض کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
اے پروردگار عالم ہندہ کو اس میں اور برکت عطا فرما، اور برکت عطا فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ، یہ حضور کی صحابیہ بھی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ محترمہ بھی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر پوری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ آپ کو میں چند اور ضروری باتیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لائے یہ بھی بتاؤں آپ کو۔ ہم نے حضرت عمر کا بھی واقعہ سنا ہے، حضرت علی کا بھی سنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی سنا ہے، تو یہ بھی ایک صحابی رسول عظیم اور کاتب وحی ہے، ان کا بھی سن لیں وہ کیسے ایمان لائے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور مقام حدیبیہ میں رکے تھے اور ایک شخص جو ہے صلح کے لیے آیا تھا، اس وقت میں بھی چھپ چھپ کر سب دیکھ رہا تھا اور میں بھی اسی وقت ایمان لے آیا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قابل قبول ایمان ہے وہ اسی وقت کا تھا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ لیکن جب گھر پہنچے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے محمد عربی کے دین میں داخل ہو چکا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا چپ رہنا ورنہ تیرا باپ ابو سفیان تجھے مار ڈالے گا، طے کر دے گا، چپ رہے، لوگوں کے لیے کیا ہوگا کیسا ہوگا۔ خوف، اور جب بچہ ہے نا تو خوف زیادہ دل میں بیٹھ گیا، تو حضرت امیر معاویہ نے اس وقت نہ بتایا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی قضا کے لیے آئے تب بھی میں نے حضور پر جو ہے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر دل میں یہی کہا میں ایمان لایا ہوں محمد عربی پر، لیکن فتح مکہ کے دن میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، میں نے اسلام کو لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا، کیونکہ اس دن میرا باپ بھی ایمان لے آیا، میری ماں بھی ایمان لے آئی اور فتح مکہ کے دن سب ایمان لے آئے، میں نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ امیر معاویہ بھی ایمان لا چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے اور اہل بیت اطہار سے بڑی محبتیں فرماتے تھے۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ تھے، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ دیکھیے آپ، تم علی سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں، کیوں نہ کروں علی سے محبت، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے امیر معاویہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایک آزمائش کا بھی وقت آنے والا ہے، آزمائش کا بھی وقت آنے والا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں آپ، آج لوگ اس پر تان و تشنیع کی گفتگو ہی کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے حضرت علی سے اختلاف کر لیا، صلح بھی تو کی نا بھائی، صلح بھی تو کر لی، تو علی نے صلح کر لی ہو تو تم کس فکر میں لگے ہوئے ہو، تم کس کی فکر میں لگے ہوئے؟ حضور نے جب فرما دیا انا دار الحکمتی وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ جب حکمت کے دروازے نے صلح کر لی تو تم علی علی کر کے پھر حضرت امیر معاویہ کو گالی کیوں دیتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ باتیں جو ہے موبائل سے بتا رہا ہوں اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ یہ ہے بہار شریعت، شدر الشریعہ بدر الطریقہ، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس عقیدے کو آپ خود عمل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس عقیدے پر ہی رکھیں۔ کیا کہتے ہیں عقیدہ نمبر 11 بہار شریعت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، ان کا مجتہد ہونا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے، مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں، مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں، اور خطا کی 2 قسمیں ہیں، خطا عنادی یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا
خطائے اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اور اس پر عند اللہ اصلاً کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی دھر پکڑ نہیں ہے۔ جب خدا نہیں پکڑ فرماتا تو تم کیوں پکڑ کرتے ہو؟ مگر احکام دنیا میں وہ دو قسمیں ہیں، خطائے مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور عند اللہ کوئی فتنہ بھی اس میں نہیں ہے۔ دوسری خطائے منکی، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا، مطلب اس کے سامنے اس کی دلیلیں مانگی جائے گی، اس کا انکار کیا جائے گا، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ سے خلاف اسی خطا کے بارے میں جو ہے اختلاف تھا، آپ نے خطا کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائی تھی اور اسی میں جنگ ہوئی تھی، یہ سارے معاملات ہوئے تھے، تو وہ ایک خطا اجتہادی تھی اور اس میں اصلاً کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے مد مقابل سے دلیلیں مانگ سکتا ہے، اور پھر جو ہے یہ فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فیصلہ بھی فرما دیا۔ یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی، میں بہار شریعت سنا رہا ہوں آپ کو، کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ نہ کہا جائے، محض باطل اور بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کرام کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالیٰ کہنے کا حکم دیا ہے، یہ استثناء نئی شریعت کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اور منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی، کتنے سال؟ 30 سال رہی، کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخری زمانے میں امام مہدی کی خلافت راشدہ ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام میں سے پہلے بادشاہ اسلام کے، اسی کی طرف تورات مقدس میں بھی ارشاد ہے، وہ نبی آخر الزمان، تورات میں ہے، وہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں بھی ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک فوج جرار جانثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد بالاختیار ہتھیار رکھ دیے حضرت امام حسن نے، اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور صلح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی۔ آپ فرماتے ہیں حضور اننی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہ اسلام میں صلح کرے گا۔ سب واضح ہے نا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تان کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبیٰ بلکہ حضور سید عالم بلکہ اللہ عز و جل پر تان کرتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ خود اس کو سنیں اور اس کے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے۔ آج سوشل میڈیا بڑا بھرا پڑا ہے، کیا کیا لوگ بکتے ہیں، ہم سنیں کتاب و سنت سے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے بات کہہ دوں، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہے۔ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی جہنمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یقیناً آخرت میں بھی رسول اللہ کی محبوبہ عروس ہے جو انہیں ایذا دیتا ہے، رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے،
اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو بھی لوگ جہنمی کہتے ہیں، جبکہ حضور نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دنیا میں دے دی۔ تو تم کون ہوتے ہو حضور کے جو ہے حکم کے آگے چلنے والے، اور تم کون ہوتے ہو انہیں جہنمی کہنے والے؟ حضرت ان صحابیوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین علی مرتضیٰ خطا اجتہادی واقع ہوئی ہے، مگر ان سب نے بالآخر رجوع بھی فرمایا ہے، ان سب نے رجوع بھی فرما لیا۔ عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، اور عنادن ہو خواہ اجتہادن ہو ان حضرات پر بوجہ رجوع ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی رجوع کر لے، میں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور وہ غلط ہوا، میں اس پر رجوع کر لیتا ہوں تو مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میں نے رجوع کر لیا ہے سب کے سامنے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ان حضرات نے بھی اپنی غلطی سے رجوع کر لیا۔ اب جب رجوع کر لے گا کوئی تو رجوع کے بعد اس پر کوئی اطلاق نہیں ہوگا کسی چیز کا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فئت باغیہ آیا ہے، مگر اب باغی کو بمعنی مفسد اور معاند اور شرکش ہو گیا ہے، دشنام سمجھا جاتا ہے۔ اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ جو لفظ آیا ہے حدیثوں کے اندر یا جو ہے اقوال صحابہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اطلاق فتنہ باغیہ کا جو لفظ آیا ہے وہ اب اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس کا معنی لوگوں کے درمیان فساد کرنے والا، عناد پھیلانے والا، شرکش اور گالی کا معنی ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے ناموں کے سامنے بھی یہ لفظ نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، تو یہ ہمارا عقیدہ تو مسلم ہے اور کتاب و سنت سے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اب آج لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو پھر یہ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی، مغرب کے اندر بھی زلزلہ تباہ کر گیا، لوگوں کو ختم کر گیا۔ اب دیکھیے ترکستان، شام کے حالات دیکھیں آپ، کیا ہو گیا وہاں پر، کیا ہو گیا، کیوں ہوا ایسا؟ میں نے اس کے بارے میں کہا تھا آپ کو میں بتاؤں گا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، زلزلہ آنے کا حقیقی سبب تو اللہ پاک کا ارادہ و حکم ہے، اور عالم اسباب میں زلزلہ کا اصلی باعث لوگوں کے گناہ ہے۔ اور زلزلہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک قاف نامی پہاڑ تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے ریشے بڑے درخت کے جڑوں کی طرح زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ جس جگہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے تو وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشوں کو جنبش اور حرکت دیتا ہے، جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگتی ہے۔ امامی سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصلی باعث آدمیوں کی گناہ ہے، اور گناہ سے پیدا ہوتا ہے یہ زلزلہ، لوگوں کے گناہوں سے یہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط کیے ہوئے ہیں، اس کے ریشے زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر تک پھیلی رہتی ہے۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے، اس زمین کی جگہ پر جو اس کے ذرات ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں، اور اس ہلنے کے سبب سے جنبش کرتے ہیں، اس کے جنبش کے سبب سے زمین ہلتی ہے، اور پھر زلزلہ آتا ہے۔ آدمی تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہم کس فکر میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کس فکر میں؟ لگا کہ کورونا گیا تو پھر لوگوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، لیکن کورونا چلا گیا، جب تھا تب مسجدیں بند تھی، تب لوگ کہتے تھے اے پروردگار عالم آج مسجدیں کھل جائے، آج ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آج لوگ جمعہ کے لیے ترستے تھے، اور آج پھر ماحول یہ ہو گیا 2 رکعت جیسے ہی امام نے سلام پھیری، لوگوں کا ہجوم مسجد سے باہر۔ مولانا نے بہت ٹائم لے لیا تھا، ہماری نوکری کا وقت ہو گیا ہے، اب گپ شپ میں جب وقت گزار سکتے ہیں تو اس رب کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کے لیے کیوں نہیں وقت نکال سکتے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، یہی رزق کی بنیاد ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
زلزلہ دیکھ کر بھی عبرت نہ حاصل ہوئی ہو، زلزلہ دیکھ کر بھی دل میں ہلبلی نہ مچی ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ کہیں ہم پر تو رب کا عذاب نہ آ جائے۔ فکر ایسی کرو ہم پر تو رب کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ زلزلہ گناہوں کے سبب آتا ہے، اور ہم بھی مبتلا گناہ ہے، ہر کوئی مبتلا گناہ ہے۔ آؤ توبہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، آؤ التجائے کرتے ہیں اس رب کی بارگاہ میں۔ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہے، جب بھی آپ ان کا ذکر کرے تو صحابی کی نسبت سے ہی کرے، باغی کی نسبت سے کوئی نہ کرے۔ اور جس نے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ اپنے دل میں بھی یہ سوچ کر علی مرتضیٰ سے بغاوت کی ہے، اس نیت سے کیا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہتا ہے ہر صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، جنتی ہے، صحابی نبی جنتی جنتی، بے خطاؤ بے گناہ معاویہ معاویہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ نعرہ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ بریلی کے امام نے دیا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام